اگر یہ انگلیاں انہوں نے سیپریٹ نہ کروائیں 1 سال سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جوڑ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. نارملی کہا جاتا ہے کہ ایسے بچے جو پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اسکول گوئنگ ایج سے پہلے ان بچوں کے ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جانے چاہیے. ایک تو اس کا ہاتھ ساری زندگی کے لیے ناکارہ ٹائپ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ سائیکلوجیکلی وہ ساری زندگی دوسرے بچوں سے انفیریورٹی کمپلیکس میں رہے گا. یہ 5 انگلیاں ہیں، اگر یہ ایسے جڑی ہوئی ہیں 5 کی 5 انگلیاں سپوز کر لیں کہ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی، یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا، یہ 1 سال سے پہلے ان کو الگ ہو جانا چاہیے. کیا آپ نے کبھی ایسے بچے دیکھے ہیں جن کی پیدائشی طور پر انگلیاں جڑی ہوں یا پیدائشی ہاتھ ہی ٹیڑھے پن کا شکار ہوں؟ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں بلکہ بہت خاص ایشو ہے، بیکاز اس کا ایفیکٹ پوری زندگی بھر چلتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران شہزاد، اسسٹنٹ پروفیسر پلاسٹک سرجن فرام میو ہاسپٹل. آج ہم ان سے جانتے ہیں سر، بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کی انگلیاں جڑی ہوئی ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی وہ بچہ ایک دیکھا ہے. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کے کوئی میڈیکل ریزن بھی ہے؟ جی، اس میں ایسے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو انسانی جسم ہے اس کو خوبصورت ترین بنایا ہے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ جو ساری جو آرگنز ہیں یہ گریجولی ڈیولپ ہوتے ہیں نا. تو یہ جو ہوتے ہیں بازو، ہاتھ، یہ نارملی 6 to 8 ویکس پہ ڈیولپ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے ہاتھ بنتا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جیسے انگلیاں سیپریٹ ہوتی ہیں تو یہ اسی طرح ہی وہ فنگرز سیپریٹ ہوتی ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ یہاں سے یعنی انٹرا یوٹرائن یعنی ماں کے پیٹ میں ہی اگر وہ سپلٹ نہیں ہوتا تو یہ حصہ جڑا رہ جاتا ہے. اور اس میں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ صرف سکن جڑی ہوتی ہے، بعض کا ایسا ہوتا ہے بونز بھی آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یعنی سکن کے ساتھ ساتھ بونز بھی جڑی رہ سکتی ہیں اس میں. اب ایسے بچے کو اگر آپریٹ کر کے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا، کیونکہ بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. حالانکہ اس کی مخصوص عمر ہے، اس میں اگر بچے کو نہیں لے کے آئیں گے تو 2 چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. ایک تو اس کا ہاتھ ساری زندگی کے لیے ناکارہ ٹائپ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ سائیکلوجیکلی وہ ساری زندگی دوسرے بچوں سے انفیریورٹی کمپلیکس میں رہے گا کہ میرے ہاتھ ٹھیک نہیں ہے، میں دوسرے بچوں کی طرح کام نہیں کر سکتا. تو نارملی کہا جاتا ہے کہ ایسے بچے جو پیدائشی نقائص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اسکول گوئنگ ایج سے پہلے ان بچوں کے ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جانے چاہیے. یعنی کہ اس سے پہلے آپریٹ یا سرجری وغیرہ ہو سکتی ہے؟ بالکل، اس سے پہلے ان کی سرجری. اور یہ میں آپ کے اس پروگرام کے ریفرنس سے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ 5 انگلیاں ہیں، اگر یہ ایسے جڑی ہوئی ہیں 5 کی 5 انگلیاں سپوز کر لیں کہ جڑی ہوئی ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ چھوٹی انگلی، یہ شہادت کی انگلی اور یہ انگوٹھا، یہ 1 سال سے پہلے ان کو الگ ہو جانا چاہیے. یعنی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 4-6 سال کی عمر سے پہلے آپریشن ہی نہیں ہو سکتا. 1 سال سے پہلے یہ اور یہ بالکل سیپریٹ ہو جانا چاہیے. اور پھر اگر یہ بھی جڑی ہوئی ہیں تو اسکول گوئنگ ایج یعنی 4 سے 5 سال نارملی ہمارے ملک میں سمجھی جاتی ہے، تو اس سے پہلے یہ والا آپریشن بھی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تاکہ وہ بچہ ایک سائیکلوجیکلی ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر یہ فنگر سیپریٹ نہیں ہو پاتی ہیں کسی بھی وجہ سے، پیرنٹس لا علم تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، وہ ایج گزر گئی، تو اب کیا ایشوز ہو سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ انگلیاں جلدی سیپریٹ ہونی چاہیے. اگر یہ انگلیاں انہوں نے سیپریٹ نہ کروائیں 1 سال سے پہلے تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جوڑ ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ دیکھیں 2 انگلیاں یہ ڈیفرنٹ سائز کی ہیں، اس نے ڈیفرنٹ سائز میں گرو کرنا ہے، اس نے ڈیفرنٹ سائز میں گرو کرنا ہے. تو یہ کیا کرے گی، یہ گرو کرے گی اور اس کو بھی کھینچے گی ساتھ. تو جب یہ اس کو ساتھ کھینچے گی تو کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ جوائنٹس ایسے یہ اس کو کھینچے گی، کیونکہ یہ چھوٹی ہے یہ بڑی ہے
یہ بڑی ہونے کی کوشش کرے گی اور یہ اس کو گرو نہیں ہونے دے گی، اور ایسے آہستہ آہستہ ان کی انگلیاں ٹیڑھی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سائیکولوجیکلی بھی بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں بچے. تو یہ اسپیشلی کہ ہینڈ کی ڈیفارمیٹیز بڑی بری بن جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب انگلیوں کی سرجری کس سے کروانی چاہیے؟ اس میں وہ ڈاکٹر جو ہاتھ کی سرجری کا ماہر ہوتا ہے اسپیشلی، یہ سرجری ان سے کروانی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ ایک ایک اندر سے انیٹومیکلی جانتے ہیں کہ یہ ڈیفیکٹ کس کس لیول پہ ہو سکتا ہے. تو ایسا سرجن کہ جس کا ہاتھ کی سرجری میں جو اس کا ایک ایکسپیرینس ہے اور وہ بچوں کے یہ نقائص ڈیل کرتا رہتا ہے، سرجریز کرتا رہتا ہے، اس کے اور ایک عام جو سرجن ہے اس میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوگا. کیونکہ پچھلے دنوں ایک بچی میرے پاس آئی، انہوں نے اس کی فنگر سیپریٹ کرنے کی ٹرائی کی، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب وہ کٹ لگاتے ہیں تو وہ بعض کا اس طرح اس کی انگلی جڑی ہوئی تھی، بالکل خراب ہو چکی ہوئی تھی. تو اس لیے اگر ایسی رہتی ہے وہ پھر اس کو صحیح تو کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ دیکھیں نا کہ آئیڈیل تو یہ تھا کہ وہ ایک ہی سرجری میں ٹھیک ہو جاتی، بجائے کہ وہ دو سرجری بار بار سرجری کر کے تو اس کو ڈیفارمیٹی کو کریکٹ کیا جائے. تو اس لیے ہمیں کسی پلاسٹک اور ہینڈ سرجن جو ہے اس سے ضرور رجوع کرنا چاہیے. اگر کسی کے بچے کا پیدائشی طور پر انگلیاں جڑی ہیں یا ہاتھ ٹیڑھے پن کا شکار ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، اس کی سرجری اور آپریشن وغیرہ کی طرف جائیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.